بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 سے 265 تک۔ 260 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یقین کیوں نہیں، مگر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا، تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہوئے ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا تھا، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کی جائیں۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کا اجزاء درند اور جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خلیل بنایا تو اب حضرت ملک الموت علیہ السلام کی اذان و اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اس خلط یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم غیب والا ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان اور یقین کا علم ہے۔ اس کے باوجود سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، اور خلیل بنا جانے والی صورت پر میں نے یہ ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر انہیں آواز دو۔ ان پر ایک اپنی پہلی آواز شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور قوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے، قیمہ کر کے ان کے اجزاء بہ ملا دیے، اور اس مجموعہ کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور سب کے سرانے پاس محفوظ رکھ لیے، سر اپنے پاس محفوظ رکھ لیے۔ ان پر پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے، اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنے ترتیب سے جمع ہو گئے، اور پرندوں کی شکل بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بقیہ پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، اللہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ نمبر 4، جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5، مشاہدے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے عظیم دلیلیں ہیں۔ نمبر 7، یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ پڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا
علم والا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین پر ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی حد نہیں کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور وہ کریم و جواد ہے جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ چنانچہ کئی جگہ پر اس سے بھی زیادہ نیکیوں کی بشارت ہے، جیسے پیدل حج کرنے پر بعض روایتوں کی روح سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ اس آیت میں خرچ کرنے کا مطلب فرمایا گیا ہے، خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل، نیکی کی تمام صورتوں میں خرچ کرنا شامل ہے، خواہ وہ کسی غریب کو کھانا کھلانا ہو یا کسی کو کپڑے پہنانا، کسی غریب کو دوائی وغیرہ لے کر دینا ہو یا راشن دلانا، کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دینا ہو یا کوئی شفا خانہ بنانا یا فوت شدگان کے احسان ثواب کے لیے فقراء و مساکین کے 30ویں 40ویں وغیرہ پر کھانا کھلایا جائے۔ تو دوستو یہاں فرمایا گیا کہ بیج کے طور پر ڈالے جانے والے دانے نے بالیاں اگائی، حالانکہ اگانے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دانا کی طرف سے اس کی نسبت مجازی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجازی نسبت کرنا جائز ہے، جبکہ یہ نسبت کرنے والا غیر خدا کو تصرف و اختیار میں مستقل نہ سمجھے۔ اس لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ دعا نافع ہے، یہ مضر ہے، یہ دفعی ہے، دافع ہے، ماں باپ نے پالا، عالم نے گمراہی سے بچایا، بزرگوں نے حاجت روانی کی اور وغیرہ، ان سب میں مجازی نسبت ہے۔ اور مسلمان کے اعتقاد میں فعال حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہی، باقی سب وسائل ہے۔ نیک اعمال میں نقصانیت کے باوجود ثواب میں فرق ہوتا ہے۔ تو دوستو 262 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ آسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ بمائے سازمان کے پیش کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 4000 درہم صدقہ کے طور پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیے اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، ان میں سے آدھے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے اور آدھے راہ خدا میں پیش کر دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت فرمائے۔ صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانا اور جس صدقہ دیا اس سے تکلیف دینا ناجائز و ممنوع ہے، اور اس سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں فرمایا کہ احسان جتلا کر اور اعزا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ احسان جتلانے کو یہ تو دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے اور یوں اس کا دل میلا کریں، اور تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو آج بلائیں کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی، یا اور طرح اس پر دباؤ ڈالے۔ 263 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خرے سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ علم والا ہے۔ اگر صاحب کو کچھ نہ دیا جائے تو اس سے اچھی بات کہی جائے اور خوش خلقی کے ساتھ جواب دیا جائے جو اسے ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے۔ صاحب کو کچھ نہ دینے کی صورت میں اس سے اچھی بات کہنا اور اس کی زیادتی کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اسے آر دلائی جائے یا احسان جتایا جائے یا کسی دوسرے طریقے سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ تو دوستو آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا بیان ہوا کہ بندوں کی صدقات سے ہے پرواہ اور گناہگاروں کو جلد سزا نہ دے کر علم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں بھی ہمیں نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی و بے پرواہ ہو کر بھی حلیم ہے کہ بندوں کو گناہ کاروں سے درگزر فرماتا ہے، اور تو ثواب کے محتاج ہو، لہذا تم بھی فقراء اور مسکین اور اپنے محتاجوں کی خطاؤں سے درگاہ کیا کرو۔ علم سنت علیہ بھی ہے اور سنت مظلوبہ بھی، سبحان اللہ، کیسے پاکیزہ اخلاق کی کیسی نفیس تعلیم دین اسلام میں دی گئی ہے۔ ذیل میں مسکینوں اور محتاجوں کے بارے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملاحظ فرمائیں۔ تو دوستو
آیت نمبر 264 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دخلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کو چھوڑ دیا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کس چیز پر قدرت نہ پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جس پر خرچ کرو اس پر احسان جتلا کر اسے تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کا ثواب برباد نہ کرو، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف دینے والے کو ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہو، اگر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے، اس پر مٹی کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ 265 میں فرماتا ہے، اور جو لوگ اپنے مال کی خشنودی چاہنے کے لیے اپنے دلوں کے ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش پڑی تو وہ بالکل دگنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے تو ہلکی سی فوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو خاصتاً رضائے اللہ، اس کے رسول اور اپنے دلوں کو استقامت دینے کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، کہ جس طرح بلند خطا کے بہتر زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا ہے، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ، ایسے ہی بے اخلاص مومن کا صدقہ کم ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، نہ کہ فقط مال کی مقدار، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق۔ اللہ حافظ۔